السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یگ کا ورنن ہو رہا ہے۔ اس سمے جو وبھن جنگیں لڑی گئیں ان کا ورنن چل رہا تھا۔ ان میں سے ایک جنگ جندیہ سابور ہے۔ جب ابو صبرہ بن روہم ساسانی بستیوں کی وجے سے نروت ہوئے تو آپ سینا کے ساتھ آگے بڑھے اور جندیہ سابور میں پڑاو کیا۔ یہ خزستان کا ایک شہر تھا، ارتھات دشمنوں کے ساتھ صبح شام جنگی یدھ ہوتے رہے، لیکن یہ اپنے استھان پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی اور سے کسی نے امان دینے کی پرستاونا کر دی۔ شترو جو تھا وہ فیصل تھا، جب افسر ملتا تھا نکل کر آکرمن کرتا تھا، تو جب ایک سامانیہ مسلمان نے نہ کی، کسی سردار نے پرستاونا کی، تو انہوں نے ترنت فیصل کے دوار کھول دیے، جانور باہر نکل پڑے اور بازار کھل گئے اور لوگ ادھر ادھر دکھائی دینے لگے۔ مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں امان دی ہے اور ہم نے اسے سویکار کر لیا ہے، ہم جزیہ دیں گے اور آپ ہماری رکشا کریں گے۔ مسلمانوں نے کہا ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ پھر مسلمانوں نے ایک دوسرے سے وچار ومرش کیا تو معلوم ہوا کہ مکنف نامک ایک غلام نے یہ کیا ہے۔ جب اس کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وفاداری کو بڑا مہتو دیا ہے، تم وفادار نہیں ہو سکتے جب تک اس وچن کو پورا نہ کرو جو وچن کر لیا، چاہے غلام نے کیا اسے پورا کرو۔ جب تک تم سندے میں ہو انہیں مہلت دو اور ان کے ساتھ وفاداری کرو۔ اتح مسلمانوں نے وچن بدھتا کا ستیاپن کیا اور واپس لوٹ گئے۔ یہ یدھ خزستان کی وجیوں کا سماپن تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس پرکار کی گھٹناؤں کا ورنن کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کے یگ میں ایک حبشی غلام نے ایک قوم سے یہ سمجھوتا کیا تھا کہ امک امک راحتیں تمہیں دی جائیں گی۔ جب اسلامی فوج گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم سے تو یہ سمجھوتا ہے۔ سینا کے اچ ادھیکاری نے اس سمجھوتے کو سویکار کرنے میں ٹالم ٹول کی۔ بات حضرت عمر کے پاس گئی، انہوں نے فرمایا کہ مسلمان کی بات جھوٹی نہیں ہونی چاہیے، چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یگ میں ایک شترو سینا گھر گئی اور اس نے سمجھ لیا کہ اب ہماری مکتی نہیں۔ یہ پہلے جو گھٹنا ورنن ہوئی اس کا وورن ہے۔ انہوں نے اپنے شبدوں میں ورنن کیا ہے، اسلامی کمانڈر شکتی سے ہمارا قلعہ وجت کر رہا ہے، یدی اس نے وجت کر لیا تو ہم سے پراجت دیش والا ویوہار کیا جائے گا۔ پرتیک مسلمان پراجت ہونے اور صلح کرنے میں انتر جانتا ہے۔ پراجت کے لیے تو سامانیہ اسلامی نیم جاری ہوتا ہے اور صلح میں وہ لوگ جو بھی شرط کر لیں یا جتنے ادھیکار لے سکتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جس سے نرم شرطوں پر صلح ہو جائے۔ اتح ایک دن ایک حبشی مسلمان پانی بھر رہا تھا، اس کے پاس انہوں نے جا کر کہا کہ کیوں بھائی، یدی صلح ہو جائے تو وہ لڑائی سے اچھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں اچھی ہے۔ وہ حبشی ان پڑھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیوں نہ اس شرط پر صلح ہو جائے کہ ہم اپنے دیش میں آزادی سے رہیں اور ہمیں کچھ نہ کہا جائے، ہماری دھن دولت ہمارے پاس رہے اور تمہاری دھن دولت تمہارے پاس رہے۔ وہ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ اب اسلامی سینا آئی
تو انہوں نے کہا ہمارا تو تم سے سمجھوتا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ سمجھوتا کہاں ہوا ہے اور کس افسر نے کیا؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہمیں کیا پتہ تمہارے کون افسر ہیں اور کون نہیں۔ ایک ویکتی یہاں پانی بھر رہا تھا، اس سے ہم نے یہ بات کی اور اس نے ہمیں یہ کہہ دیا۔ مسلمانوں نے کہا دیکھو ایک غلام نکلا تھا، اس سے پوچھو کیا ہوا؟ اس حبشی غلام نے کہا ہاں مجھ سے بات ہوئی تھی۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ وہ تو غلام تھا، اسے کس نے نرنے لینے کا ادھیکار دیا تھا؟ اس پر شتروؤں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ تمہارا افسر ہے یا نہیں، ہم اجنبی لوگ ہیں، ہم نے سمجھا کہ یہی تمہارا جنرل ہے، ہوشیاری دکھائی۔ اس افسر نے کہا کہ میں تو نہیں مان سکتا، لیکن یہ گھٹنا حضرت عمر کو لکھتا ہوں۔ حضرت عمر کو جب یہ پتر ملا تو آپ نے فرمایا کہ بھوشیہ کے لیے یہ گھوشنا کر دو کہ کمانڈر ان چیف کے بنا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان زبان دے بیٹھے تو میں اس کو جھوٹا کر دوں۔ اب وہ حبشی جو سمجھوتا کر چکا ہے اسے تمہیں ماننا پڑے گا۔ ہاں بھوشیہ کے لیے گھوشنا کر دو کہ کمانڈر ان چیف کے اترکت اور کوئی کسی قوم سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے جو ایران کو وجت کیا اور کیا کارن تھے، آپ کیوں ووش ہوئے، اس کا ورنن اس پرکار سے ہوا ہے کہ حضرت علی کی ہاردک اچھا تھی کہ یدی عراق اور اہواز کے یدھوں پر ہی اس رکپورن جنگ کا سماپن ہو جائے تو بہتر ہے، جنگیں کرنے کا کوئی لابھ نہیں۔ شترو آکرمن کر رہا ہے، اس کو ایک بار سماپت کر دیا، ان کی شکتی کو روک دیا، اب یہی سماپن ہونا چاہیے۔ آپ نے بار بار اس اچھا کا پردرشن کیا تھا کہ کاش ہمارے اور ایرانیوں کے مدھے کوئی ایسی روک نہ ہو کہ نہ وہ ہماری اور آ سکیں نہ ہم ان کے پاس جا سکیں، پرنتو ایرانی شاسن کی نرنتر جنگی کارروائیوں نے آپ کی یہ اچھا پوری نہ ہونے دی۔ 17 ہجری میں جنگ کے میدان سے مسلمانوں کی سینا کو سرداروں کا لشکر حضرت عمر کی سیوا میں اپستھت ہوا۔ حضرت عمر نے اس ٹکڑی کے سمکش یہ پرشن رکھا کہ وجت چھیتروں میں بار بار کیوں وچن بھنگ ہو جاتا ہے اور بغاوت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے اس سندیہ کا پردرشن کیا کہ مسلمان وجت چھیتروں کے نواسیوں کے لیے کشٹ کا کارن بنتے ہوں گے، تبھی یہ وچن بھنگ ہو رہا ہے۔ ٹکڑی نے اس بات کو رد کیا، انہوں نے کہا اس پرکار نہیں ہے، اور بتایا کہ ہماری گیان میں تو مسلمان پورن وفاداری اور اتم پربندھوں سے کاریہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا تو پھر اس گڑبڑ کا کیا کارن ہے؟ شیش لوگوں کی ٹکڑی تو اس کا کوئی سنتوش جنک اتر نہ دے سکے، پرنتو احنف بن قیس بولے کہ امیر المومنین، میں آپ کو واستوک پرستھتی سے سوچت کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اور ادھک سینائی قدم اٹھانے سے روک دیا ہے کہ اور یدھ نہیں کرنا، اور اس ستھان پر رکے رہنے کی ہدایت کی ہے جو اب تک وجت ہو چکا ہے، پرنتو ایران کا بادشاہ ابھی جیوت موجود ہے، اور جب تک وہ موجود ہے ایرانی ہم سے مقابلہ جاری رکھیں گے، اور یہ کبھی سمبھو نہیں کہ ایک ملک میں دو حکومتیں ہو سکیں۔ ہر اوستھا میں ایک دوسری کو نکال کر رہے گی، یا ایرانی رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ کو گیان ہے کہ ہم نے کسی علاقے کو بھی خود نہیں لیا، بلکہ دشمن کے حملہ آور ہونے کے کارن وجت کیا ہے، ہم نے خود کبھی جنگ نہیں کی، اور یہی آپ کا آدیش تھا۔ دشمن حملہ کرتا تھا تو مجبوراً جنگ کرنا پڑتی تھی، اور پھر چھیتر وجت بھی ہو جاتے تھے۔ اتح اس میں یہ بھی اسپشٹ ہو گیا ان لوگوں کے لیے بھی جو مسلمانوں میں سے بھی ان لوگوں کو جو جنگوں کو اکارن کرنے کے بہانے پرستت کرتے ہیں، اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا بھی اتر اس میں آ گیا ہے کہ مسلمان کبھی زمینیں حاصل کرنے کے لیے، دیش وجت کرنے کے لیے جنگیں نہیں کرتے، ان پہ حملے ہوئے، شانتی ستھاپت کرنے کے لیے جنگیں کرتے تھے، اور پھر وجیں بھی ہوتی تھیں۔ اتح انہوں نے کہا کہ یہ فوجیں جو ہیں ان کے بادشاہ کی طرف سے آتی ہیں، اور ان کا یہ آچار ویوہار سمے تک آگے بھی جاری رہے گا، جب تک آپ ہمیں اس بات کی انومتی نہ دیں کہ ہم آگے یدھ کرنے کے قدم اور اٹھائیں اور بادشاہ کو فارس سے نکال دیں۔ اس پرستھتی میں فارس کے لوگوں کی دوبارہ وجے کی آشا سماپت ہو سکتی ہے، اور بات بھی یہی تھی۔ حضرت عمر نے اس رائے کو اتم ٹھہراتے ہوئے یہ سمجھ لیا کہ اب ایران میں اور ادھک یدھ کیے بنا چارہ نہیں، مجبوری ہے، اس کے بغیر شانتی ستھاپت نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کا خون ہوتا رہے گا، جنگیں ہوتی رہیں گی، پرنتو اس کا ویوہارک نرنے پھر بھی حضرت عمر نے 1.5-2 سال کے بعد 21 ہجری میں نہاوند کے یدھ کے بعد کیا، جبکہ ایرانی زبردست طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے تھے، اور نہاوند کے مقابلے پر ایک زبردست جنگ ہوئی تھی۔ جنگ نہاوند جو ہے اس کو فتح الفتوح کہتے ہیں۔ ایران اور عراق میں مسلمانوں کی جنگ مہم میں 3 یدھوں کو نرنایک ستھان پراپت ہے، ارتھات قادسیہ کا یدھ، جلولہ کا یدھ
اور نہاوند کا یدھ اور نہاوند کی وجے اپنے پریناموں کے لحاظ سے اتنی مہتوپورن تھی کہ مسلمانوں میں فتح الفتوح کے نام سے پرسدھ ہو گئی تھی، ارتھات سمست وجیوں سے بڑھ کر وجے۔ نہاوند کی یہ جنگ پہلی دو زبردست پراجیوں کے بعد ایرانیوں کی اور سے ایسے حملے کی آخری کوشش تھی۔ اس یدھ کا وورن یہ ہے کہ ایران کے بادشاہ یزدجرد نے جو اب مرو میں رہتا تھا یا باروایت ابو حنیفہ دناوری کم میں رہتا تھا، بڑے جوش سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے سینا اکتر کرنا آرمب کی اور اپنے پتنوں سے خراسان سے لے کر سندھ تک دیش میں ایک حرکت پیدا کر دی اور ہر طرف سے ایرانی فوج امڑ کر نہاوند میں جمع ہونے لگی۔ نہاوند ایران کا ایک شہر ہے جو کرمان شاہ کے مشرق میں استھت ہے اور صوبہ ہمدان سے لگ بھگ 70 کلومیٹر جنوب میں استھت ہے۔ نہاوند پورن روپ سے پہاڑوں کے مدھیہ ایک شہر تھا۔ حضرت سعد نے اس لشکر کی سوچنا حضرت عمر کی سیوا میں بھجوا دی۔ کچھ دن بعد جب سوئم حضرت سعد کو حضرت عمر نے ان کے پد سے نروت کر دیا اور حضرت سعد کو مدینہ جانے کا اوسر ملا تو حضرت عمر نے زبانی یہ سمجھ سوچنائیں حضرت عمر کی سیوا میں پرستت کر دیں۔ حضرت سعد کو نکال کر مہتوپورن پد دربار خلافت کی طرف سے حضرت عمار بن یاسر کو دیا گیا۔ حضرت عمار کو اس ایرانی جنگ کی کارروائی کے سلسلہ میں سوچنائیں ملتی رہیں، وہ آپ مدینہ بھجواتے رہے۔ حضرت عمر نے مجلس مشاورت کا آیوجن کیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر بھاشن دیا جس میں فرمایا، اے قوم عرب، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دوارا تمہاری سہایتا کی اور متبھید کے بعد تمہیں اکتر کر دیا اور بھوک سہن کرنے کے بعد تمہیں امیر کر دیا، اور جس میدان میں بھی تمہیں دشمن سے مقابلہ کرنا پڑا اس نے تمہیں وجے دی، اگر تم نہ کبھی تھکے ہوئے نہ پراجت ہوئے۔ اور اب شیطان نے کچھ سینائیں اکتر کی ہیں تاکہ خدا کے نور کو بجھائے، اور یہ عمار بن یاسر کا پتر ہے کہ کومس، تبرستان، نمباون، جرجان، اصفہان، کم، ہمدان، مہین اور سبزان کے لوگ اپنے بادشاہ کے پاس اکتر ہو رہے ہیں تاکہ تمہارے بھائیوں کے مقابلے کے لیے جو کوفہ اور بصرہ میں ہیں نکلیں اور ان کو اپنے دیش سے نکال کر خود تمہارے دیش پر حملہ آور ہوں۔ اے لوگو، اس بارے میں مجھے اپنا مشورہ دو، یہ معاملہ مہتوپورن ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ زیادہ باتیں کریں اور آپس میں رائےوں میں متبھید رکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سنکشپت مشورہ دیں کہ کیا یہ اچت ہوگا کہ میں خود اس وقت ایران کو روانہ ہوں اور بصرہ کوفہ کے درمیان کسی اچت استھان پر پڑاؤ ڈال کر اپنے لشکر کا مددگار ہوں، اور اگر خدا کے فضل سے اس یدھ میں وجے پراپت ہو جائے تو اپنے لشکر کو دشمن کے علاقے میں اور ادھک سینائک گتیودھیوں کے لیے روانہ کروں۔ حضرت عمر کے بھاشن کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور تشہد کے بعد بولے کہ اے امیر المومنین، شاسکیہ معاملوں نے آپ کو بدھیمان بنا دیا ہے اور انوبھووں نے آپ کو ہوشیار بنا دیا ہے۔ آپ جو چاہے کیجیے اور جو آپ کی اپنی رائے ہے اس پر عمل کیجیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کا آگیا پالن کریں گے۔ ہمیں بلائیں، ہم آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ ہمیں بھیجیں، ہم روانہ ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں ساتھ لے جانا چاہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ خود ہی اس بات کا فیصلہ کیجیے کیونکہ آپ باخبر اور تجربہ کار ہیں۔ طلحہ یہ کہہ کر بیٹھ گئے مگر حضرت عمر مشورہ لینا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگو کچھ کہو کیونکہ آج کا موقع ایسا ہے جس کے پرینام دृڑھ ہیں۔ اس پر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، میری رائے یہ ہے کہ آپ شام اور یمن میں آدیش بھیج دیں کہ وہاں کے اسلامی فوجیں ایران کی طرف روانہ ہوں۔ اسی طرح بصرہ کی فوجوں کو آدیش بھیج دیں کہ وہاں سے بھی فوجیں روانہ ہو جائیں، اور آپ خود یہاں سے حجاز کی فوجوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوں۔ اس صورت میں وہ جو دشمن کی سنکھیا کی ادھکتا کے خطرے کا احساس آپ کو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ موقع واقعی ایسا ہے جس کے پرینام دृڑھ ہوں گے، اس لیے آپ کی اس میں خود اپنی رائے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپستھتی ضروری ہے، ارتھات سوئم فرنٹ لائن پر جانا چاہیے۔ حضرت عثمان کی یہ تجویز سبھا کے ادھکتر لوگوں کو پسند آئی اور مسلمان ہر طرف سے بولے کہ یہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے پھر مشورہ مانگا، اس کو بھی حضرت عمر نے مانا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اور مشورے دو۔ پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے، ایک لمبا بھاشن دیا جس میں فرمایا، امیر المومنین، اگر آپ نے شام کی فوجوں کو وہاں سے ہٹ جانے کا آدیش دیا تو وہاں رومی حکومت کا قبضہ ہو جائے گا، اور اگر یمن سے اسلامی فوجیں ہٹ آئیں تو حبشہ کی حکومت وہاں قبضہ کر لے گی۔ اگر آپ خود یہاں سے روانہ ہوئے تو دیش کے کونے کونے سے مسلمان آپ کا نام سن کر آپ کے ساتھ کے لیے امڑ پڑیں گے، اور جس طرح خطرے کے مقابلے کے لیے آپ جا رہے ہیں اس سے زیادہ خطرہ ملک خالی ہونے کی وجہ سے
خود یہاں پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بجائے تجویز یہ دی حضرت علی نے کہ بصرہ یہ حکم بھیجیں کہ کل فوج کی 3 بھاگ کر دیے جائیں، ایک بھاگ تو اسلامی آبادی میں مکان و اطراف کی سرکشا کے لیے چھوڑا جائے، ایک بھاگ ان وجت چھیتروں میں مقرر کر دیا جائے جن سے صلح ہو چکی ہے، تاکہ جنگ کے وقت وہاں کے لوگ سمجھوتا توڑ کر بغاوت نہ کر بیٹھیں، اور ایک بھاگ مسلمانوں کے لیے کوفہ والوں کی سہایتا کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ اسی طرح کوفہ والوں کو لکھ دیں کہ ایک بھاگ فوج کا وہیں ٹھہرا رہے اور 2 بھاگ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوں، اور اسی طرح شام کی فوجوں کو آدیش بھیج دیں کہ 2 بھاگ فوج شام میں مقیم رہے اور ایک بھاگ ایران روانہ کر دیا جائے، اور اس پرکار کے آدیش امان اور ملک کے دوسرے چھیتروں اور شہروں کے نام بھیج دیے جائیں۔ آپ کا خود یدھ چھیتر جانا اس لیے اچت نہیں کہ آپ کی پوزیشن تو اس لڑی کی سی ہے جس میں موتی پروئے ہوتے ہیں، اگر لڑی کھل جائے تو موتی بکھر جائیں گے اور پھر کبھی اکٹھے نہ ہوں گے، اور پھر اگر ایرانیوں کو یہ معلوم ہوا کہ خود حاکم یدھ چھیتر میں آیا ہے تو وہ اپنی پوری شکتی لگائیں گے اور اپنا پورا زور لگا کر مقابلہ نکل آئیں گے، اور یہ جو آپ نے دشمن کی فوجوں کی نقل و حرکت ارتھات آنے جانے کا ذکر کیا ہے، تو خدا تعالیٰ آپ کے آنے جانے کے مقابلے میں دشمن کے آنے جانے کو سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے، ارتھات اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کو بدل ڈالنے کا بہت سامرتھیہ رکھتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے دشمن کی سنکھیا کی ادھکتا کا ورنن کیا ہے، تو پہلے سمے میں ہماری روایات سنکھیا کی ادھکتا کے بل پر لڑائی کرنا نہیں بلکہ ہماری جنگ خدائی سہایتا کے بھروسے پر ہوتی تھی، اور ہمارے معاملے میں جیت اور ہار فوج کی ادھکتا یا کمی پر نہیں، یہ تو خدا کا دین ہے جس کو خدا نے وجئی کیا ہے، اور اس کا لشکر ہے جس کی اس نے مدد کی اور فرشتوں کے دوارا ان کی وہ سہایتا کی کہ اس سے یہ شرینی پراپت ہو گئی ہے۔ ہم سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا اور اپنی سینا کی مدد کرے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ یدی میں خود روانہ ہوا تو ادھر مسلمان سمجھ دشاؤں سے ٹوٹ پڑیں گے اور ادھر خود ایرانی پورے زور سے اپنے ساتھیوں کی سہایتا کے لیے نکلیں گے اور یہ کہیں گے کہ عرب کا سب سے بڑا شاسک خود میدان جنگ میں نکلا ہے، اگر اس یدھ کو ہم نے جیت لیا تو مانو سارے عرب کو مار لیا، اور اس وجہ سے میرا جانا اچت نہیں۔ آپ لوگ مشورہ دیں، یعنی کہ دشمن یہ کہے گا کہ اگر ہم نے جیت لیا تو سارے عرب پر ہمارا قبضہ ہو گیا، اس وجہ سے میرا جانا اچت نہیں۔ آپ لوگ مشورہ دیں کہ کس شخص کو لشکر کا کمانڈر بنایا جائے، مگر ایسے ویکتی کا نام لیا جائے جو عراق کی جنگوں میں سملت ہو کر انوبھو پراپت کر چکا ہو۔ لوگوں نے حضرت عمر کو کہا کہ حضور خود ہی عراق والوں اور وہاں کی سینا کے بارے میں زیادہ گیان رکھتے ہیں، وہ لوگ آپ کے پاس وفد بن کر آتے رہے ہیں، آپ کو انہیں پرکھنے اور ان سے بات چیت کرنے کا اوسر ملا ہے۔ حضرت عمر کی دور درشٹی نے حضرت نعمان بن مقرن کو اس ذمہ داری کے لیے چینت کیا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتشٹھت صحابہ میں سے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت نعمان مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت عمر تشریف لائے اور انہیں دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھے۔ نعمان نماز پڑھ چکے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہیں ایک پد پر چینت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نعمان بولے، یدی کوئی فوجی پد ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن اگر ٹیکس جمع کرنے کا کام ہے تو وہ مجھے پسند نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، فوجی پد ہے، لیکن جو بات واستوکتا سے زیادہ نکٹ لگتی ہے وہ روایت تبری کی ہے کہ نہاوند کے یدھ چھیتر پر حضرت نعمان بن مقرن کو نردھارت کرنے کے بارے میں جو تبری میں لکھا ہے، جیسا کہ میں نے کہا وہ یہ ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نہاوند کی گھٹناؤں میں یہ بھی ورنت ہے کہ نعمان بن مقرن کسکر پر حاکم نردھارت تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیوا میں لکھا کہ سعد بن ابی وقاص نے مجھے خراج ارتھات راجسو کی وصولی پر لگایا ہوا ہے، جبکہ مجھے جہاد پسند ہے اور اس کی اچھا اور پریم ہے۔ عطا حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ نعمان نے مجھے لکھا ہے کہ آپ نے اسے کر کی وصولی پر لگایا ہوا ہے، جبکہ اسے یہ کام ناپسند اور جہاد میں روچی ہے، اس لیے انہیں نہاوند میں مہتوپورن یدھ چھیتر پر بھیج دیں۔ تو یہ مہتوپورن کمان حضرت نعمان بن مقرن کے سپرد ہوئی اور وہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر نے جب سمبھوتہ وہ کوفہ میں تھے انہیں یہ پتر لکھا۔ یہ پتر بھی اس بات کا سمرتھن کرتا ہے کہ وہ مدینہ میں نہیں تھے بلکہ کوفہ میں تھے، تو اس وقت یہ پتر لکھا اور پتر اس
طرح شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعمان بن مکرن کے نام، سلام علیک۔ پھر لکھا کہ میں خدا تعالیٰ کی پرشنسا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد مجھے سوچنا ملی ہے کہ ایرانیوں کا ایک زبردست لشکر شہر نہاون میں تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہوا ہے۔ میرا یہ پتر جب تمہیں ملے تو خدا تعالیٰ کے آدیش اور اس کی سہایتا اور سمرتھن کے ساتھ اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ، پرنتو انہیں ایسے سوکھے چھیتر میں نہ لے جانا جہاں چلنا مشکل ہو۔ ان کے ادھیکاروں کی پورنتا میں کمی نہ کرنا جب تک وہ ناشکر گزار بنے، اور نہ ہی کسی دلدل کے علاقے میں لے جانا، کیونکہ ایک مسلمان مجھے 1,00,000 دینار سے زیادہ پری ہے۔ والسلام علیک۔ اس آدیش کے پالن میں حضرت نعمان دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے انوسرن میں کچھ وششٹ اور بہادر مسلمان جیسے حذیفہ بن یمان، ابن عمر، جریر بن عبداللہ بجلی، مغیرہ بن شیبہ، عمر بن مہدی کرب، طلحہ بن خویلد ازدی اور قیس بن مقشوح مراد بھی تھے۔ حضرت عمر نے نردیش دیے تھے کہ اگر نعمان بن مکرن شہید ہو جائیں تو امیر حذیفہ بن یمان ہوں گے، ان کے بعد جریر بن عبداللہ بجلی، ان کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور ان کے شہادت پر اشعث بن قیس، عمر بن مہدی کرب اور طلحہ بن خویلد کے بارے میں نعمان کو حضرت عمر نے یہ لکھا کہ عمر بن مہدی کرب اور طلحہ بن خویلد دونوں تمہارے ساتھ ہیں، یہ دونوں عرب کے گھڑ سوار ہیں، ان سے جنگی معاملوں میں مشورہ لیتے رہنا، پرنتو ان کو کسی کام میں افسر نہ بنانا۔ عطا اسلامی لشکر روانہ ہوا۔ حضرت نعمان نے جاسوسوں کے مادھیم سے معلوم کر لیا تھا کہ نہاون تک راستہ صاف ہے جہاں دشمن کی سینا اکتر تھی۔ اس سے پہلے یہ سوچنائیں پراپت ہوئی تھیں، ان سے معلوم ہوتا تھا کہ دشمن بہت بڑی سنکھیا میں جمع ہو رہا ہے۔ اتہاس کاروں نے اس سینا کی سنکھیا 60,000 اور 1,00,000 بھی لکھی ہے، پرنتو بخاری کی جو روایت ہے اس کے انوسار یہ سنکھیا 40,000 تھی، ارتھات جو پہلے 60,000 یا لاکھ ہیں یہ اتشیوکتی ہے۔ بخاری کے انوسار تو دشمن کی سنکھیا 40,000 تھی۔ دشمن نے چاہا کہ کسی ویکتی کو بات چیت کے لیے بھیجا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ تشریف لے گئے۔ ایرانیوں نے بڑی ٹھاٹ باٹ سے سبھا کا آیوجن کیا۔ ایرانی کمانڈر سر پر تاج پہنے سنہری تخت پر وراجمان تھا۔ درباری ایسے ہتھیار لگائے بیٹھے تھے کہ دیکھ کر آنکھیں حیران ہوتی تھیں۔ انوادک اپستھت تھا۔ ایرانی کمانڈر نے وہی پرانی کہانی دہرائی۔ عرب والوں کی زندگی کے پرتیک پکش کے لحاظ سے نیچ حالت کا ورنن کیا اور کہا کہ میں اپنے سرداروں کو جو میرے گرد بیٹھے ہیں اس لیے تم لوگوں کو ختم کرنے کا آدیش نہیں دیتا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے گندے شریروں سے ان کے تیر اپوتر ہوں، نعوذ باللہ۔ اگر اب بھی تم واپس چلے جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ پھر میدان جنگ میں تمہاری لاشیں نظر آئیں گی۔ دشمن کی ان وینگیہ پورن دھمکیوں سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ اب وہ زمانہ گیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوترن سے پہلے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ سفارت ناکام ہوئی، بہرحال اور دونوں سینائیں یدھ کرنے کے لیے تیار ہوئیں۔ اسلامی لشکر کے مقدمے پر نعیم بن مکرن نردھارت تھے۔ بازوؤں کی کمان حذیفہ بن یمان اور سوید بن مکرن کے ہاتھ میں تھی۔ مجردہ کے افسر کاکا بن عمرو تھے۔ مجردہ گھڑ سواروں کی جو فرنٹ لائن کے گھڑ سواروں کا رسالہ ہے اس کو کہتے ہیں، اور سینا کا پچھلا بھاگ مجاشے کے نیترتو میں تھا۔ جھڑپیں شروع ہو گئیں، مگر میدان جنگ کی پرستھتی مسلمانوں کے لیے اتینت کشٹ دائک تھی، کیونکہ دشمن خندقوں، قلعوں اور مکانوں کے کارن سرکشت تھا۔ مسلمان کھلے میدان میں تھے۔ دشمن جب اپنے لیے اچت دیکھتا اچانک باہر نکل کر حملہ کر دیتا اور پھر واپس اپنے سرکشت ستھانوں میں چلا جاتا۔ ہتھیاروں کے لحاظ سے دشمن کی یہ حالت تھی کہ ایک راوی کا بیان ہے کہ میں نے انہیں ایک جگہ گزرتے دیکھا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے لوہے کے پہاڑ ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے کمانڈر نعمان بن مکرن نے ایک مشورے کی سبھا کا آیوجن کیا، جس میں لشکر کے انوبھوی اور دوردرشی لوگوں کو بلوایا اور ان کو سمبودھت کرتے ہوئے بولے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دشمن اپنے قلعوں، خندقوں، مکانوں کے کارن سرکشت بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کی مرضی ہوتی ہے باہر نکلتا ہے، اور مسلمان اس سمے اس سے لڑائی نہیں کر سکتے جب تک خود اس کی مرضی باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی نہ ہو۔ ادھر دشمن کو سہایک سادھن بھی نرنتر مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اس پرستھتی سے کس کٹھنائی میں گرست ہیں۔ اب کیا طریقہ اپنایا جائے کہ دیر کیے بغیر ہم دشمن کو کھلے میدان میں آ کر مقابلہ کے لیے ووش کر دیں؟ کمانڈر اس بات کو سن کر اس سبھا میں سب سے وریشٹھ ویکتی عمرو بن سبی بولے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن قلعوں میں گھرے ہیں اور گھیرا بندی لمبی ہو رہی ہے، اور یہ بات اسلامی سینا کے بارے میں دشمن پر زیادہ
بھاری اور کشدائک ہے، اس لیے آپ اس طرح چلنے دیجیے، گھیرا بندی لمبی کرتے جائیں۔ ہاں، ان میں جو لڑنے نکلتے ہیں ان سے مقابلہ جاری رکھا جائے۔ مگر عمرو بن صبی کی یہ رائے سبھا نے منظور نہ کی۔ اس کے بعد عمرو بن مہدی کرب نے کہا، گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں، پوری طاقت سے آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کیا جائے۔ مگر یہ تجویز بھی رد کر دی گئی۔ انوبھوی لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی صورت میں ہمیں انسانوں سے مقابلہ نہیں کرنا پڑتا بلکہ دیواروں سے ٹکر لینی پڑتی ہے، ہمارے ورد دشمن کو مدد دیتی ہیں، ارتھات قلعے میں بند ہیں، دشمن تو نہیں ہے سامنے۔ اس پر طلحہ کھڑے ہوئے اور بولے، میرے نکٹ ان دونوں صاحبوں کی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا رسالہ دشمن کی طرف بھیجا جائے جو نکٹ جا کر تیر اندازی کر کے کچھ لڑائی بھڑکانے کی پرستھتی اتپن کرے۔ اس رسالے کے مقابلے کے لیے دشمن باہر نکلے گا اور ہمارے رسالے کا مقابلہ کرے گا۔ اس اوستھا میں ہمارا رسالہ پیچھے ہٹنا شروع کر دے اور یہ ظاہر کرے گویا وہ پراجت ہو کر بھاگ رہا ہے۔ آشا ہے کہ دشمن جیت کی لالچ میں باہر نکلے گا اور جب وہ باہر کھلے میدان میں آ جائے گا تو ہم اس سے اچھی طرح نپٹ لیں گے۔ حضرت نعمان نے یہ رائے منظور کر لی اور اسے حضرت کاکا کے سپرد کیا کہ اس تجویز ارتھات اس رائے کو ویوہارک روپ دو۔ انہوں نے طلحہ کی رائے پر عمل کیا اور بالکل ویسا ہی پرکٹن میں آیا جو طلحہ کا وچار تھا۔ کاکا آہستہ آہستہ پراجت ہو کر ہٹتے چلے گئے اور دشمن کا لشکر جیت کے نشے میں بڑھتا چلا آیا، یہاں تک کہ سب قلعوں سے باہر نکل آئے۔ صرف دروازوں پر نردھارت کیے گئے پہرے دار، پہرا دینے والے سپاہی اپنے سرکشت ستھانوں میں اندر رہ گئے۔ دشمنوں کی فوج اپنی مضبوط پوزیشن سے باہر آ کر بڑھتے بڑھتے اصل اسلامی لشکر کے اتنے نکٹ آ گئی کہ اس کے تیروں سے بعض مسلمان زخمی ہو گئے، پرنتو حضرت نعمان نے بھی عام مقابلے کی اجازت نہ دی۔ حضرت نعمان عاشق رسول تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامانیہ نیم یہ تھا کہ اگر صبح جنگ شروع نہ ہو تو پھر سوریاست کے بعد لڑائی آرمبھ کرتے، جبکہ گرمی کی تیزی نہ رہتی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتیں۔ کچھ مسلمان مقابلے کے لیے ویاکل تھے اور دشمن کے تیروں سے کچھ لوگوں کے زخمی ہو جانے سے یہ جوش اور بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ سردار لشکر کی سیوا میں جا کر اجازت مانگتے اور آپ کہتے، ذرا اور انتظار کرو، یعنی کمانڈر نے ان کو کہا کہ اور انتظار کرو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ویاکل ہو کر بولے، میں ہوتا تو مقابلے کی اجازت دے دیتا۔ نعمان نے اتر دیا، ذرا دیر اور صبر کرو، نسندے آپ جب امیر ہوتے تو اتم پربندھ کرتے تھے، پرنتو آج بھی خدا ہمیں اور آپ کو اپمانت نہیں کرے گا۔ جو چیز آپ جلدی کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس کو دھیرے پوروک کام لے کر حاصل کرنے کی امید ہے۔ جب دوپہر ڈھلنے کو تھی تو حضرت نعمان گھوڑے پر سوار ہوئے اور سارے لشکر کا چکر لگایا اور ہر جھنڈے پر کھڑے ہو کر اور اتیانت دردناک الفاظ میں اپنی شہادت کے لیے دعا کی، جس کو سن کر لوگ رونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے ہدایت کی کہ 3 بار تکبیر کہوں گا اور ساتھ ہی جھنڈا ہلاؤں گا۔ پہلی مرتبہ ہر ویکتی تیار ہو جائے، دوسری دفعہ ہتھیار تول لے، ارتھات ہتھیاروں کو تیار رکھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے، اور تیسری بار تکبیر کہنے اور جھنڈا ہلانے کے ساتھ ہی میں دشمنوں کی پنکتیوں پر جا پڑوں گا۔ تم میں سے ہر ویکتی اپنے مقابل کی پنکتیوں پر حملہ کر دینا۔ اس کے بعد دعا کی کہ اے خدا، اپنے دین کو عزت دے، اپنے بندوں کی سہایتا کر اور اس کے بدلے میں نعمان کو پہلا شہید ہونے کا سوبھاگیہ پردان کر۔ ارتھات کمانڈر نے یہ دعا کی۔ حضرت نعمان نے تیسری بار تکبیر کہی تھی کہ مسلمان دشمن کی پنکتیوں پر ٹوٹ پڑے۔ راوی کہتا ہے کہ جوش کی یہ دشا تھی کہ کسی ایک کے بارے میں بھی یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ مرے یا جیت پراپت کیے بغیر واپس جانے کا وچار بھی رکھتا ہو۔ نعمان جھنڈا لیے اس تیزی سے دشمن پر لپکے کہ دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جھنڈا نہیں بلکہ کوئی باز جھپٹا مار رہا ہے۔ غرض مسلمان تلواریں لے کر ایک ساتھ حملہ آور ہوئے، مگر دشمن کی پنکتیاں بھی اس ریلے کے سامنے جمی ہوئی تھیں۔ لوہے کے لوہے سے ٹکرانے سے سخت شور ہو رہا تھا۔ زمین پر خون بہنے کی وجہ سے مسلمان گھڑ سواروں کے گھوڑے پھسلنے لگے۔ حضرت نعمان جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ آپ کا گھوڑا ابھی پھسلا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ آپ اپنی سفید کپڑے اور ٹوپی کی وجہ سے اسپشٹ روپ سے نظر آتے تھے۔ آپ کے بھائی نعیم بن مکرن نے جب آپ کو گرتے دیکھا تو پورن چترائی سے جھنڈا گرنے سے قبل ہی اٹھا لیا اور حضرت نعمان کو کپڑے سے ڈھانک دیا اور جھنڈا لے کر حذیفہ بن یمان کے پاس آئے جو حضرت نعمان کے اترادھیکاری تھے۔ حضرت حذیفہ نعیم بن مکرن کو لے کر اس تھان پر آ گئے جہاں نعمان تھے اور اس جگہ جھنڈا بلند کر دیا گیا، اور حضرت مغیرہ کے مشورے کے انوسار لڑائی کا پرینام نکلنے تک حضرت نعمان کی وفات کو چھپا کر رکھا گیا۔ اخبار الطوال میں لکھا ہے کہ حضرت نعمان بن مکرن جب زخمی ہو کر گرے تو ان کے بھائی انہیں اٹھا کر خیمہ میں لے گئے
اور ان کے وسطر خود پہن لیے اور ان کی تلوار لے کر ان کے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور ادھکتر لوگوں کو یہی بود برہم رہا کہ یہ حضرت نعمان ہیں۔ تبری کے اتہاس کار نے لکھا ہے، اتینت سنویدنشیل معاملے میں امیر کے آدیش کی آگیا پالن کی اتم ادھارن لکھی ہے۔ تبری کے اتہاس کار نے لکھا ہے کہ ایسا سنویدنشیل معاملہ تھا کہ امیر کے حکم سے یہ بہت اتم ادھارن ہے۔ حضرت نعمان نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر نعمان بھی قتل ہو جائے تو کوئی ویکتی لڑائی چھوڑ کر اس کی اور دھیان نہ دے، ابھی تو دشمن سے مقابلہ جاری رکھے۔ ماکل کہتے ہیں کہ جب حضرت نعمان گرے تو میں آپ کے پاس آیا، پھر مجھے آپ کا آدیش یاد آیا اور میں واپس چلا گیا اور لڑائی شروع کر دی۔ عطا لڑائی دن بھر بڑے زور سے جاری رہی، مگر رات ہوتے ہی دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور ایرانیوں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ماکل کہتے ہیں کہ وجے کے بعد میں حضرت نعمان کے پاس آیا، ان میں جان باقی تھی، تھوڑی سی سانس لے رہے تھے۔ میں نے ان کا چہرہ اپنے مشکیزے سے دھویا، آپ نے میرا نام پوچھا اور کہا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا آپ کو خدا تعالیٰ کی اور سے وجے اور سہایتا کی خوشخبری ہو۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، عمر کو سوچنا کر دو۔ حضرت عمر اتینت جوش سے لڑائی کے پرینام کے پرتیکشک تھے۔ جس رات لڑائی کی آشا تھی وہ رات حضرت عمر نے اتینت چنتت اوستھا میں جاگ کر گزاری، اور راوی کہتے ہیں کہ اس تکلیف سے دعا میں مصروف رہے کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی گربوتی استری تکلیف میں ہے۔ سندیش واہک جیت کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر نے الحمدللہ کہا اور نعمان کی خیریت پوچھی۔ سندیش واہک نے ان کی وفات کی خبر سنائی تو حضرت عمر کو اتینت دکھ اور صدمہ ہوا اور سر پر ہاتھ رکھ کر روتے رہے۔ سندیش واہک نے دوسرے شہیدوں کے نام سنائے اور کہا کہ امیر المومنین اور بھی بہت سے مسلمان شہید ہوئے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ حضرت عمر روتے ہوئے بولے، عمر انہیں نہیں جانتا تو انہیں اس کا کوئی نقصان نہیں، خدا تو انہیں جانتا ہے۔ گو مسلمانوں میں گمنام ہیں مگر خدا نے ان کو شہادت دے کر سمانت کر دیا ہے، اللہ ان کو پہچانتا ہے، عمر کے پہچاننے سے انہیں کیا مطلب۔ یدھ کے بعد مسلمانوں نے حمزان تک دشمنوں کا پیچھا کیا۔ یہ دیکھ کر ایرانی سردار خسر و شنون نے حمزان اور رستگی کے شہروں کی طرف سے اس ضمانت پر سندھی کر لی کہ ان شہروں سے مسلمانوں پر حملہ نہیں ہوگا۔ اسلامی لشکر نے شہر نہاون پر قبضہ کر لیا۔ نہاون کی جیت اپنے پریناموں کے روپ سے بہت مہتوپورن تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کو ایک جگہ اکتر ہو کر مقابلہ کرنے کا اوسر نہیں ملا اور مسلمان اس جگہ کو فتح الفتوح کے نام سے یاد کرنے لگے۔ ایران پر عام یدھ کا پرستاو بھی رکھا گیا۔ کس طرح ہوا لکھا ہے کہ گو سبھیاچارک اور قانونی دشٹیکون سے مسلمان اس بات کے بالکل ادھکرت تھے کہ حکومت کی اکرامکتا کو پوری طرح توڑ کر دم لیں، کیونکہ دشمن بار بار حملہ کر رہا تھا۔ حضرت عمر کا درد مند دل ہر استھان پر رکتپات اور ادھک خونریزی سے گھرنت تھا، لیکن حضرت عمر کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ وہ رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے سیوک کی ہاردک اچھا لیکن حضرت عمر کو یہ چیز پسند نہیں تھی اور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچے سیوک کی ہاردک اچھا تھی کہ ایرانی شاسن سرحدی علاقوں پر پراجت ہو کر اور فوجی کارروائی بند کر دے اور یہ جنگ کا سلسلہ بند ہو جائے۔ حضرت عمر نے نہ صرف اس خواہش کا کئی بار اظہار کیا بلکہ ایران اور عراق کی فوجوں کو خود بخود کسی سینائی کارروائی سے بالکل منع کر دیا تھا، مگر دشمن کی بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں اور وجت چھیتروں میں بار بار بغاوت کرا دینے کے کارن آپ کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور یدھ کھیزستان سے آئے بدھیمانوں کے ایک وفد سے بات چیت کر کے آپ اس پرینام پر پہنچے کہ اور ادھک سینائی قدم اٹھانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ 17 ہجری کی بات ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک لمبا عرصہ تک آپ نے فوجوں کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی، جیسا کہ پہلے ورنن ہو چکا ہے، مگر اب حالات اور ادھک صبر کی اجازت نہ دیتے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا کہ یزدجرد نرنتر ہر سال فوج کو بھیج کر جنگ کی آگ بھڑکانے کا کارن بن رہا ہے۔ لوگوں نے بار بار آپ کی سیوا میں کہا کہ جب تک وہ اپنے شاسن میں موجود ہے اس ویوہار میں پریورتن نہیں کرے گا، اور اب نہاون کے یدھ نے اس رائے کو اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر حضرت عمر نے نہاوند کے یدھ کے 21 ہجری کے بعد فوجی کارروائی کی اجازت دے دی تھی اور سمست ایران کی وجے کے لیے پلان بنا کر کوفہ بھیجا، جو ان جنگی گتیودیوں کے لیے چھاؤنی کا رتبہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر نے ایران کے وبھن چھیتروں کے بھن بھن کمانڈر نردھارت کر دیے اور مدینہ سے ان کے لیے کچھ جھنڈے بنوا کر بھجوائے۔ خراسان کا جھنڈا احنف بن قیس کو، استخر کا جھنڈا عثمان بن ابو عاص کو، اردشیر اور صابور کا جھنڈا مجاشع بن مسعود کو
اور فصح اور دارا بجرد کا ساریہ بن زنیم کو، سجستان کا عاصم بن عمرو کو، مکران کا حکم بن عمرو کو بھیجا اور کرمان کا جھنڈا سہیل بن عدی کو دیا۔ آذربائیجان کی وجے کے لیے عتبہ بن فرقد اور بکیر بن عبداللہ کو جھنڈے بھیجے اور حکم دیا کہ آذربائیجان پر حلوان سے داہنی اور سے حملہ کر دے اور دوسرے باہنی اور سے موصل کی طرف سے حملہ کرے۔ اصفہان کی مہم کا جھنڈا عبداللہ کو دیا گیا۔ اصفہان کی وجے کے بارے میں لکھا ہے کہ اصفہان کی مہم عبداللہ بن عبداللہ کے سپرد ہوئی۔ وہ نہاون میں تھے کہ حضرت عمر کا پتر ملا کہ اصفہان کی طرف روانہ ہوں اور ہراول دستوں کا کمانڈر عبداللہ بن ورقہ رہائی کو بنائیں، بازوؤں کی کمان عبداللہ بن ورقہ ازدی کو اور اسما بن عبداللہ کے سپرد کریں۔ عبداللہ روانہ ہوئے۔ شہر کے آس پار کے چھیتروں میں اصفہان والوں کی ایک سینا سے مقابلہ ہوا جو ایرانی کمانڈر راس استندرا کی سرکردگی میں تھا۔ دشمن کا جو پہلا دستہ تھا اس کا افسر ایک انوبھوی بوڑھا شہر بن براز جازویہ تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ بھیشن یدھ ہوا۔ جازویہ نے اس یدھ کے لیے للکارا۔ عبداللہ بن ورقہ نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سخت لڑائی کے بعد دشمن پراجت ہو کر بھاگ گیا اور کمانڈر استندار نے عبداللہ بن عبداللہ سے سندھی کر لی۔ اسلامی سینا خاص اصفہان کی اور بڑھی جو کہ جے کے نام سے جانا جاتا تھا اور شہر کا گھراو کر لیا۔ ایک دن شہر کا حاکم فاض و صفان باہر نکلا اور عبداللہ بن عبداللہ اسلامی امیر لشکر کو کہا کہ ہماری فوجوں کی لڑائی سے بہتر ہے کہ ہم تم آپس میں لڑیں۔ جو پرتدوندی پر وجے ہو گیا وہ وجیتا سمجھا جائے گا۔ عبداللہ نے یہ پرستاو مان لیا اور کہا کہ پہلے تم حملہ کرو گے یا میں؟ فاض و صفان نے پہلے حملہ کیا۔ عبداللہ اس کے سامنے جمے رہے اور دشمن کی چوٹ سے صرف ان کے گھوڑے کی کاٹھی کٹ گئی۔ عبداللہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر جم کر بیٹھ گئے اور وار کرنے سے پہلے اس کو سمبودت کیا، اب ٹھہرے رہنا۔ فاض و صفان بولا کہ آپ پورن اور بدھیمان اور بہادر انسان ہیں، میں آپ سے سندھی کر کے شہر آپ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عطا صلح ہو گئی اور مسلمان شہر پر قابض ہو گئے۔ تبری سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وجے 21 ہجری میں ہوئی۔ اتہاس کار بلازری نے اس یدھ میں شامل ہونے والے اسلامی لشکر کی امارت پر عبداللہ بن عبداللہ کی بجائے عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزائی کا نام لیا ہے، مگر اتہاس کار تبری نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے عبداللہ بن ورقہ ازدی کو، جو اس یدھ میں شامل تھا اور ایک بازو کے کمانڈر تھے، عبداللہ بن بدیل بن ورقہ سے ملا جلا کر دیا ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن بدیل حضرت عمر کے زمانے میں کم عمر تھے اور صفین کی جنگ میں جب وہ قتل ہوئے ان کی عمر صرف 24 سال تھی۔ حمزان کی بغاوت اور دوبارہ وجے۔ نہاوند کے بعد مسلمانوں نے حمزان بھی وجد کر لیا تھا، پھر بھی حمزان والوں نے صلح کے سمجھوتے کو توڑ دیا اور آذربائیجان سے بھی فوجی مدد حاصل کر کے لشکر تیار کر لیا۔ حضرت عمر نے نعیم بن مکرن کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ وہاں جانے کی ہدایت فرمائی۔ ایک سخت یدھ کے بعد مسلمانوں نے شہر وجد کر لیا۔ حضرت عمر کو اس یدھ کے پرینام کی خاص چنتا تھی۔ ایلچی جیت کی خوشخبری لایا۔ حضرت عمر نے اس کے دوارا نعیم بن مکرن کو آدیش بھیجا کہ حمزان میں کسی کو اپنا اترادھیکاری بنا کر خود رے کی طرف بڑھیں اور وہاں جو لشکر ہے اس کو پراجت کر رے میں ہی قیام کریں، کیونکہ اس شہر کو اس سمست چھیتر میں کیندری رتبہ پراپت ہے۔ بہرحال یہ ورنن ابھی اور دوسری جنگوں کا بھی ہے جو وجے ہوئیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ان کا ورنن چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے یہ ورنن ہوگا۔ اس سمے میں کچھ مرحومین کا بھی ورنن کروں گا اور جمعہ کی نماز کے بعد ان کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ پہلے محمد دیانتو صاحب انڈونیشیا کے ہیں جو 15 جولائی میں 46 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی پتنی نے لکھا کہ مرحوم ایک غیر احمدی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کو بچپن سے مسجد جانے کا شوق تھا اور وہ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ تھے۔ دیر دیر تک مسجد میں رہنا، اسلام کی تعلیم سیکھنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا انہیں پسند تھا۔ کہتے تھے کہ یہ سب ان کے لیے واستوک نعمت تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کا سانیدھیہ پراپت ہو جائے۔ گاؤں میں ان کا ایک دوست تھا جو احمدی تھا۔ جب یہ ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تب ان کے اس دوست سے جماعت کے بارے میں ان کو پتہ چلا۔ موصوف نے جماعت جلیدو اور چیرگون میں بیعت کی۔ جب ان کے والد صاحب کو ان کی بیعت کا پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا اور گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا بیٹا گمراہ ہو گیا ہے۔ عطا گھر کا دروازہ بھی ان کے لیے نہیں کھولا جاتا تھا، باہر ان کو سونا پڑتا تھا۔ کچھ دیر یہ اسی طرح چلتا رہا، پھر کچھ معاف بھی کر دیا، گھرانے بھی لگ گئے۔ عطا 1997 عیسوی میں
لوکل جماعت کے عہدیداران نے ان کو جامعہ جانے کا پرستاو دیا کیونکہ ان کے نزدیک وہ مبلغ بننے کے یوگیہ تھے۔ ان کو جوانی سے ہی تبلیغ کا شوق تھا، تو بہرحال انہوں نے جامعہ میں داخلہ لیا اور 2002 عیسوی میں جامعہ سے فارغ ہوئے۔ ان کی پہلی پوسٹنگ جماعت جینی پونتووا میں ہوئی۔ کیونکہ ان کو تبلیغ کا شوق تھا، اس لیے داعیان کے ساتھ تبلیغ کے لیے گاؤں گاؤں جاتے تھے۔ اللہ کے فضل سے ایک گاؤں میں سینکڑوں بیعتیں کروانے کا سوبھاگیہ بھی پراپت ہوا، اور جب مشن ہاؤس کی تعمیر شروع ہوئی تو آپ خود بھی کام کرتے تھے۔ اس وقت اس جگہ پر جماعت میں کوئی مشن ہاؤس نہیں تھا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں، مجھے یاد ہے کہ ہم بہت ہی سادہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اتنا سادہ تھا، اور گھر میں سامان بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ گھر کا سامان کل کیا تھا کہ صرف ایک کمبل تھا، ایک تکیہ تھا، ایک چٹائی تھی جس پہ سو جاتے تھے، اور کھانا پکانے کے لیے جو برتن تھا اسی سے کام چلاتے تھے، اسی سے کھانا پکاتے تھے، اسی میں پانی اتیادی رکھتے تھے۔ ایک دن کہتی ہیں کہ رئیس التبلیغ سویتی عزیز صاحب اور صوبائی مبلغ سیف اللیون صاحب ہمارے گھر آئے، گھر کی حالت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تو بہرحال اس کے بعد جماعت جینی پونتوا نے مشن ہاؤس بنوانے کے لیے مرکز سے درخواست کی، اور وہاں مشن ہاؤس کی تعمیر بھی ہو گئی۔ اس کے بعد مسجد بھی وہاں بن گئی۔ پہلے یہ لوگ ایک سنیکت مسجد تھی مسلمانوں کی، وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، پھر مخالفت کی وجہ سے وہاں نماز بند ہو گئی، پھر ایک گھر میں نماز پڑھتے تھے، اور مسجد بنانے میں بھی بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ مسجد بنانا چاہتے تھے، مستریوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا، گاؤں کا جو سردار تھا اس نے بھی دھمکی دی کہ نہیں بننے دوں گا۔ عطا ان سمست رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ مسجد کی تعمیر کرواتے رہے، اور مزدور وغیرہ اگر نہیں آتے تھے تو خدام اطفال سے وقار عمل کرواتے تھے، بلکہ غیر احمدی بچے بھی شامل ہو جاتے تھے جن سے اچھا تعلق تھا۔ وقار عمل میں یوں یہ مسجد بن گئی۔ جکارتہ میں یہ کہتی ہیں، جب ان کی تقرری ہوئی بہت زیادہ مخالفت تھی وہاں بھی، لیکن وہاں سیلاب آیا تو جو غیر احمدی تھے وہی مخالف، وہ پناہ لینے کے لیے ہماری مسجد میں آنے لگے، اور 2 سال لگاتار کہتے ہیں سیلاب آتا رہا اور یہ لوگ ہماری مسجد میں ہی پناہ لیتے رہے۔ ایک طرف مخالفت کرتے رہے، پھر پناہ لینے کے لیے آتے، پھر کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ان کے کارناموں میں سے ایک اتم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے انڈونیشیا میں ریڈیو اور انٹرنیٹ کے مادھیم سے جماعت کا سندیش اور خلیفہ وقت کے خطبات کا ترجمہ لائیو پرستت کرنے کا پربند کروایا۔ اس وقت یہاں یوٹیوب کے مادھیم سے خطبہ لائیو ترجمہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو بہرحال بڑی محنت انہوں نے کی ساری زندگی، اور ایک مثالی مبلغ سلسلہ تھے۔ پریوار میں اہلیہ کے اترکت 5 بچے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کا سامرتھیہ پردان کرے۔ دوسرا جنازہ ہے صاحبزادہ فرحان لطیف صاحب شکاگو امریکہ کا، جو کچھ عرصہ ہوا ان کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے پڑپوتے تھے۔ مرحوم شکاگو جماعت کے کرمٹھ انگ تھے، ہر سمے مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ اور سلام کرنے میں پہل آپ کی وشیشتا تھی۔ مسجد میں کوئی بھی بڑا چھوٹا کام ہوتا اس کے لیے فوراً لبیک کہتے، اور خدمت کے لیے ہمیشہ صف اول میں ہوتے تھے۔ شکاگو جماعت میں آڈیٹر کے کرتویہ بڑی سندرتا پوروک سر انجام دیتے رہے۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں 3 چھوٹے بچے اور بوڑھے والدین شامل ہیں۔ ان کی وفات کی وقت ان کی عمر 45 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، بچوں کو بھی جماعت سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ اگلا ذکر ہے ملک مبشر احمد صاحب لاہور کا، جو 21 نومبر کافی عرصہ ہوا ہے وفات ہو گئی تھی، لیکن جنازہ نہیں ادا کیا گیا تھا۔ ان کے بیٹے نے لکھا تھا کہ ان کا جنازہ پڑھا دیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور مفسر قرآن حضرت مولانا غلام فرید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ داؤد خیل ضلع میاں ولی میں امیر جماعت کے علاوہ وہ حیدرآباد میں مختلف جماعتی عہدوں پر سیوا کا سوبھاگیہ پاتے رہے۔ قرآن کریم کی ڈکشنری کی پورنتا میں بھی ان کو کام کا موقع ملا، جو خلیفۃ المسیح الرابع کے آدیش کے پالن میں والد صاحب ملک غلام فرید صاحب کی وفات کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر اس کو انہوں نے ترتیب دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ ان سب کا جیسا کہ میں نے کہا نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد ادا کروں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر